السلام علیکم ناظرین، میں قائم ٹی وی کینیڈا سے سائرہ عابدی آپ کی ہوسٹ آج اس پروگرام میں محور گفتگو ہوں۔ اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ذاکرہ ذہین فاطمہ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بہت مشکور ہیں آپ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ہمیں ٹائم دیا ہمارے پروگرام میں آ کر۔ جزاک اللہ۔ ذہین فاطمہ کے لیے میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ان کا تعلق ایک مدرسے سے ہے جس کا نام آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ، جو کہ ادارہ برائے تربیت والدین اور ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پہ بھی ورک کر رہی ہیں آپ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی ناظرین، ہم جس عنوان سے محور گفتگو ہیں وہ خواتین بنی ہاشم اور ترویج اسلام میں ان کا کردار، جس میں مرکزی گفتگو جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رہے گی۔ قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نحن وسیلۃ فی خلقہ ونحن خاصتہ ومہل قصہ ونحن حجتہ فی غیبہ ونحن وارثتہ انبیائہ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ فرماتی ہیں، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں بی بی کے کہ فصاحت و بلاغت میں یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت پروردگار عالم کی مخلوق کے لیے اس کا وسیلہ ہیں اور ہم ہی خدا کے وہ خاص بندے ہیں، وہ حجت ہیں۔ وَنَحْنُ حُجَّتُ فِي غَیبِهِ وَنَحْنُ وَارِثُهُ أَنْبِيَائِهِ، اور ہم ہی انبیاء کا وارث ہیں۔ جی، ہم اپنے سوالوں کو شامل کرتے ہیں۔ جی ذاکرہ صاحبہ بتائیے کہ ایام فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں سائرہ عابدی آپ کی اور قائم ٹی وی کینیڈا کی کہ انہوں نے اس انقلابی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کی اس کوشش کو اور آپ کی سعی کو اپنی بارگاہ میں یقیناً قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ایام فاطمیہ کے جیسا نام سے ظاہر ہے، ایام یعنی یوم کی جمع، وہ کچھ دن کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں، یعنی وہ ایام کہ جو بی بی کے وسیلے سے منائے جاتے ہیں، بی بی کے نام کے حوالے سے، بی بی کے ذکر کے حوالے سے، بی بی کی یاد کے حوالے سے، بی بی کی شخصیت کے حوالے سے، فاطمہ شناسی کی دعوت جو ایام ہمیں دیتے ہیں انہیں ہم ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ کرم مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یہ کرم امام زمان ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال کے، اگر میں کہوں تو یہ 6 سال یا 8 سال کا کوئی عرصہ ہے کہ جس میں ایام فاطمیہ میں معاشرے میں ایک شدت دیکھنے کو ملی ہے، اور جگہ جگہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے مجالس اور سیمینارز اور مختلف پروگرامز کا انعقاد، اور چھوٹے سے چھوٹے پیمانے سے لے کر آپ بڑے سے بڑے پیمانے پہ دیکھ لیجئے، اور چھوٹے سے چھوٹے علاقے سے لے کر اور آپ بین الاقوامی طرز کے اوپر دیکھ لیجئے کہ ایام فاطمیہ کا باقاعدہ طور پہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور اب صرف یہ ایک چھوٹے علاقے کی بات نہیں رہی ہے کہ بس کچھ علاقے کے مخصوص لوگ ہیں جو ایام فاطمیہ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے 40 ایک عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایام فاطمیہ گزشتہ 6 سال 7 سال 8 سال کے عشرے میں بہت آہستگی کے ساتھ مگر بہت اثر رکھنے کے ساتھ، اثر نفوذی کے ساتھ کہ جو معاشرے میں اثر ڈال رہے ہیں، ایام فاطمیہ بھی بین الاقوامی ہو چکے ہیں۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خواتین بنی ہاشم کا تعارف یہ بتائیے کہ یہ کون ہیں ہستیاں؟ بہت اچھا سوال ہے سائرہ عابدی آپ کا، کہ جب بھی ایام فاطمیہ کا آغاز ہوتا ہے تو چونکہ فاطمہ کے نام سے یہ ایام منائے جا رہے ہیں، تو لفظ فاطمہ سب سے پہلے تو خود اتنا خوبصورت لفظ ہے یہ لفظ، اور بنی ہاشم میں اس لفظ کو بہت استعمال کیا جاتا رہا، اور یہ بنی ہاشم کا یہ لفظ خاصہ رہا. اور جس وقت کہ بی بی سلام اللہ علیہا جناب رسول خدا کی بیٹی کی ولادت ہوئی، تو روایت کہتی ہے کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے پروردگار کی جانب سے، اور انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں. تو جب بھی ہم ان ایام میں لفظ فاطمہ سے شناسائی حاصل کرتے ہیں تو پھر یقیناً یہ ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ آیا یہ فاطمہ پہلی فاطمہ ہے بنی ہاشم میں، یا اس سے پہلے بھی کوئی فاطمہ گزری ہیں بنی ہاشم میں؟ تو جیسے ہی ہم ان ایام میں لفظ فاطمہ پہ توجہ کرتے ہیں تو یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو یقین جانیے کہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اتنی خوبصورت چیز ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ لفظ فاطمہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ نام کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ لفظ فاطمہ کا بنی ہاشم میں اس سے پہلے بھی اظہار رہا ہے. اور ہمیں کہاں اور کس مقام پہ ملتا ہے؟ ہمیں اس مقام پہ ملتا ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مکے سے جناب رسول خدا ہجرت کر گئے، اپنی تمام امانتیں مولا کائنات کے سپرد، اپنے نفس کے سپرد کر کے گئے، اور اس کے بعد کہا کہ یا علی میں جا رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ تمام امانتوں کو لے کر آ جائیے گا. تو اس میں جہاں مادی امانتیں تھیں وہاں یہ جناب رسول خدا کی بنی ہاشم کی جو امانتیں تھیں اس میں سر فہرست یہ فواطم بنی ہاشم تھی، کہ جنہیں جناب رسول خدا مولا کائنات کے سپرد کر کے گئے کہ جب یا علی جب آپ مکے سے ہجرت کریں تو آپ جب اپنے ساتھ میری امانتوں کو لے کر آئیں تو یہ فواطم بنی ہاشم کی امانتیں مولا کائنات کے سپرد تھیں. اور جو مولا کائنات بعد ہجرت جناب رسول خدا کے چلے جانے کے بعد اتنی شجاعت سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی میں نہیں ہو سکتی، کہ بعد جب یہ وہ رات گزر گئی، مکے کی جو رات تھی کہ جو ہجرت کی شب تھی، جب وہ گزر گئی اور جب دن نمودار ہوا اور جب دن پورا طلوع ہو گیا تو جناب امیر کائنات جو ہیں وہ مکے میں کعبے میں تشریف لائے اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جس کا کوئی قرض میرے ذمے ہو یا جناب رسول خدا کے ذمے ہو وہ مجھ سے آ کے طلب کر لے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کفار مکہ کا. میرا موضوع ابھی اس طرف نہیں ہے مگر چونکہ فواطم کی بات آئی ہے تو اس لیے، اور جب مولا کائنات کی بات آتی ہے تو مکمل ان کے فضیلت کے فضائل کے بغیر مکمل نہیں ہے. اور ایک مرتبہ تمام کفار مکہ غصے میں بھرے ہوئے کہتے کہ رسول تو چلے گئے، محمد تو چلے گئے، مگر اب علی ہمارے ہاتھوں سے نکلنا نہیں چاہیے. اور ایک مرتبہ کسی کے پاس چونکہ کوئی امانت نہیں تھی جناب رسول خدا کی کہ وہ جناب علی سے طلب کر سکتے، تو جناب علی اس شان و شوکت کے ساتھ فواطم بنی ہاشم کا قافلہ لے کے چلے ہیں. اور اس قافلے میں جو فواطم بنی ہاشم کا تذکرہ ملتا ہے وہ 4 نام ملتے ہیں ہمیں اور آپ کو. سب سے پہلا نام جناب فاطمہ بنت اسد، سبحان اللہ، خود ان کی سلام اللہ علیہ، خود ان کی والدہ گرامی. جو دوسرا نام ہمیں ملتا ہے وہ فاطمہ بنت حمزہ بنت عبد المطلب، ان کا نام. تیسرا جو نام ملتا ہے وہ فاطمہ بنت زبیر ہے. جو چوتھا نام ملتا ہے وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے. اور یہ بالکل ابھی دھیان میں رہے کہ ابھی ازدواج مولا کائنات کا جناب فاطمہ سے نہیں ہوا ہے. اور یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے وہ جب چلا ہے اور جب انہوں نے کہا کفار مکہ نے، تو ایک مرتبہ ایک غلام جناح جو عظیم الجثہ
غلام ہے، بہت بہادر مشہور ہے، اس کو بھیجا جناب مولا کائنات اور فواطم بنی ہاشم کے پیچھے کہ جاؤ اور ان کا تعاقب کرو اور ان کو راستے میں لے لو اور ان کو جناب رسول خدا تک پہنچنے مت دینا. اور ایک مرتبہ جب جناح آیا تو وہ اس نے جناب مولا کائنات کو للکار کے روکا ہے. اور فواطم بنی ہاشم کا بیان ہے، ان سے روایت یہ کی جاتی ہے کہ جب جناح نے روکا ہے مولا کائنات کو اور اس نے اپنی تلوار بلند کی ہے، تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار کو نکالا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ایک بجلی کی چمک ایسی تھی کہ ہماری آنکھیں چندی آ گئیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ اس وقت میں ہوا کیا، مگر جب ہم نے اس چمک، وہ خیرہ کرنے والی چمک جب زائل ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ منظر ہوا کیا، تو ہم نے دیکھا کہ جناح جو عظیم الجثہ تھا، جس کو کفار مکہ نے جمع کر کے بھیجا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ اب ایک مرتبہ ایک لحظے کے لیے وہ ہمیں اپنے گھوڑے پہ نظر آیا، مگر اگلے ہی لحظے میں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے گرا ہوا تھا. اور پھر جناب مولا کائنات نے اس سفر کو تمام کیا اور مسجد قباء پہ جناب رسول خدا انتظار فرما رہے تھے، اور وہ فواطم بنی ہاشم کی جو امانت تھی جو حوالے کر کے گئے تھے، وہ مولا کائنات نے جناب رسول خدا کے سپرد فرمائی ہے. سبحان اللہ، بہت مشکور ہیں ہم. کتنا خوبصورت انداز سے، اتنا احسن انداز ہے آپ کا، جزاک اللہ، کہ آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتایا فواتح. میرے بھی ذہن میں اتنا کلیئر نہیں تھا اور آپ نے اس چیز کی اتنی وضاحت دی. اچھا ناظرین، ہم اور سوالوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں مختصر ایک بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، اب ہم بریک سے واپس آئے ہیں. سوالوں کے جواب ہم لیتے ہیں ذاکرہ صاحبہ سے. یہ بتائیے کہ فاطمہ بنت اسد کی شخصیت، ان کی ولادت، ان کا شجرہ نسب اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جناب فاطمہ بنت اسد کا مقام کیا تھا؟ بہت بڑا سوال ہے، مگر میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کو کوشش کروں گی کہ اختصار کے ساتھ کم سے کم وقت اور الفاظ میں زیادہ سے زیادہ پیغام جناب فاطمہ بنت اسد آپ تک منتقل کر پاؤں. میں انشاءاللہ کہ امام زمان میری سلسلے میں مدد کریں گے. اچھا، فاطمہ بنت اسد کی ولادت بنی ہاشم کے خاندان کی ہے. جناب ہاشم کے 10 بیٹے تھے، جس میں سے ایک بیٹے جن کا نام اسد ہے، جناب فاطمہ ان کی بیٹی ہیں. اور جناب فاطمہ بنت اسد کا جناب ابو طالب سے ازدواج بنی ہاشم میں پہلا ازدواج ہے جو بنی ہاشم کا بنی ہاشم میں ہے. سبحان اللہ. یعنی جناب فاطمہ بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہیں اور جناب ابو طالب بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پہلا ازدواج ہے کہ جو بنی ہاشم کے بین بنی ہاشم ہے. اس کے بعد یہ کہ جناب ہاشم یعنی جناب رسول خدا کے جد امجد جو ہیں ان سے جناب فاطمہ بنت اسد کا تعلق ہے. اور جناب فاطمہ بنت اسد ہاشم کے ہی گھرانے کی بیٹی بھی ہیں اور جناب ہاشم کے ہی گھرانے کی بہو بھی ہیں. اور تقریباً روایات کہتی ہیں کہ 55 قبل ہجرت ان کی ولادت ہوئی ہے، اور تقریباً بعد ہجرت یعنی جب رسول خدا ہجرت فرما چکے تو اس کے 4 سال کے بعد ان کی وقت شہادت ہے. ان کا شہادت اس لیے میں کہوں گی کہ جو حب اہل بیت میں مر جائے اس کو شہید سمجھا جائے، اور جو یقیناً کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی جو حب اہل بیت میں جو ان کی وصال واقع ہوا ہے اور جو نصرت امام وقت کہ جو اس وقت کے جناب رسول خدا تھے اس میں جو ان کا وصال، تو اس کو یقیناً شہیدہ راہ خدا ہی کہا جائے گا. اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ جناب رسول خدا کی نگاہ میں ان کا مقام کیا تھا، تو سائرہ اتنا مقام تھا کہ جس وقت کے اس بات سے چھوٹی سی بات ہے مگر کتنا جناب فاطمہ کی فضیلت کو عیاں کر رہی ہے کہ مولا کائنات ہجرت کے 4 سال کے بعد مدینہ منورہ میں روتے ہوئے جناب رسول خدا کی بارگاہ میں آئے اور ایک مرتبہ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے
اور وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے یہ جملہ صادر فرمایا, جناب رسول خدا نے یہ جملہ صادر فرمایا کہ یا علی وہ صرف آپ کی ماں نہیں تھیں, امی وہ میری ماں تھی, وہ میری ماں تھی. سبحان اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو جناب رسول خدا اپنی ماں کا درجہ دے رہے ہیں. عموماً جو نماز جنازہ ہے اس میں 5 تکبیریں ہیں, مگر جناب رسول خدا بروایتیں کچھ روایات کے اندر ہے کہ 40 تکبیریں جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پہ جناب رسول خدا نے کہیں, اور کچھ روایات میں ہے کہ 70 تکبیریں جناب رسول خدا نے ارشاد فرمائی. دوسری چیز جو جناب رسول خدا نے کی جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ, وہ اپنی ابا, اپنے لباس, اپنے پیرہن کا کفن جناب فاطمہ بنت اسد کو دیا. تیسرا عمل جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا, وہ قبر فاطمہ بنت اسد میں قبل فاطمہ بنت اسد کو لٹایا جائے, جناب رسول خدا خود اترتے ہیں اور لیٹتے ہیں قبر فاطمہ بنت اسد میں. سب سے پہلا سوال, 40 یا 70 تکبیریں کیوں کہیں؟ ہمارے آصر نے جب پوچھا, جناب رسول خدا نے کہا کہ اے عمار, جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا تو میں نے ملائکہ کی صفوں کو دیکھا, اور 40 تکبیریں اس لیے کہیں کہ جیسے ہی ایک صف ملائکہ کی بچتی نماز جنازہ کے لیے میں تکبیر کہتا. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا لباس یا پیرہن جو تھا وہ کیوں جناب فاطمہ بنت اسد کو دیا, تاکہ فشار قبر سے پروردگار عالم انہیں محفوظ رکھے. اور تیسرا جو سوال یعنی قبر میں لیٹنے کا جو مرحلہ تھا کہ جناب رسول خدا جو قبر میں لیٹے وہ بھی اسی لیے لیٹے کہ فشار قبر کا جب جس زمین کو, جس جگہ کو معصوم سے نسبت ہو جاتی ہے, معصوم سے وہ جڑ جاتی ہے, تو وہ فشار قبر نہیں کرتی. تو جناب رسول خدا لیٹے ہی اسی لیے کہ انہیں فشار قبر نہ ہو. جب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی ہے واقع, تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا کہ میں اس لیے بیٹھا کہ جب فاطمہ بنت اسد سے اللہ کا پوچھا گیا, فرشتوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دے دیا. جب ایک مرتبہ رسول کا پوچھا تو انہوں نے میرا نام لے کے جواب دے دیا. اور جب ایک مرتبہ ولی کا سوال کیا تو فاطمہ بنت اسد کی حیا مانے ہو گئی. تو میں قبر پہ اس لیے بیٹھا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میری چچی کی حیا مانے ہو جائے گی, تو میں قبر پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا کہ جب ولی کا پوچھا جائے تو میں نے اپنی چچی سے کہا کہ چچی گھبرائیے نہیں, جواب دیجئے میرا بیٹا ولی ہے, میرا بیٹا, میرا بیٹا, 3 مرتبہ کہا جناب رسول خدا نے. تو اس سے مقام فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اور رسول کی نگاہ میں بھی واضح ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ذاکرہ ذہین فاطمہ جعفری, میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے قائم ٹی وی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بہت مدلل طریقے سے آپ نے بی بی کے کردار کو بتایا. جی ناظرین, آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ دوبارہ ہم خواتین بنی ہاشم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, لہٰذا پروگرام کے اختتام میں آپ اپنے کامنٹ سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا. آپ کی ہوسٹ سائرہ عابدی. تو ہے صدیق